إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحمد لا إله إلا الله محمد رسول الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رسول اللہ کام وہ لے لیجئے تم کو جو را کرے یا رسول اللہ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا حضرات گرامی دعائے مضمونہ کے بعد قرآن مقدس کی بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس کے متعلق چند معروضات پیش کرنے سے قبل آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے آقا انعامدار مدینے کے تاجدار گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود پاک کا تحفہ پیش کرے بآواز بلند اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد المعدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلی علیہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ حضرات گرامی اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اس آیت کریمہ پہ روشنی ڈالنے سے قبل مجھ سے بیشتر بہترین آواز کے مالک اپنے اپنے انداز میں نعت مصطفیٰ مرتبط اور ماں کی شان میں پڑھتے رہے اور میرے بعد مہمان خصوصی پڑھیں گے میری آواز ان شاعر اسلام اور نعت خواں کی طرح تو نہیں ہے اور زندگی میں پہلی بار میں نے بھی اپنے ہاتھوں سے ماں کی شان میں کچھ لکھنے کی کوشش کی ہے تو علماء کرام موجود ہیں اگر خطا ہو تو عطا ہو جائے کہ ماں تیرے واسطے الفاظ کہاں سے لاؤں ماں تیرے واسطے الفاظ کہاں سے لاؤں غیر ممکن ہے کہ تعریف تیری لکھ پاؤں غیر ممکن ہے کہ تعریف تیری لکھ پاؤں اور ماں کے آنچل کو پکڑ کر مجھے چلنا آیا ماں کے آنچل کو پکڑ کر مجھے چلنا آیا میں گرا اس نے سنبھالا تو سنبھلنا آیا میں گرا اس نے سنبھالا تو سنبھلنا آیا اب یہاں سے میں نے خود کا اپنا کلام لکھا ہے کہ میں نے عرض کیا کہ کرم اتنا تو مجھ پہ اے میرے رب العلا کر دے کرم اتنا تو مجھ پہ اے میرے رب العلا کر دے تو میری ماں کو بخش دے جنت عطا کر دے تو میری ماں کو بخش دے جنت عطا کر دے تو ہے غفار بے شک جس کو چاہے بے سبب بخش دے تو ہے غفار بے شک جس کو چاہے بے سبب بخش دے تو ہے رحمان و رحیم معاف ہر جرم و خطا کر دے
تو ہے رحمان و رحیم معاف ہر جرم و خطا کر دے، میں امید کرم رکھتا ہوں تجھ سے اے میرے مولا، میں امید کرم رکھتا ہوں تجھ سے اے میرے مولا، میری یہ التجا پوری نبی کا واسطہ کر دے، میری یہ التجا پوری نبی کا واسطہ کر دے، نہیں خطا کو کوئی بخشنے والا سوا تیرے، نہیں خطا کو کوئی بخشنے والا سوا تیرے، طفیل فاطمہ زہرا بھری جنت ہبا کر دے، طفیل فاطمہ زہرا بھری جنت ہبا کر دے، اور میرے والد میرے بھائی بہن کو تو صبر حسن دے، میرے والد میرے بھائی بہن کو تو صبر حسن دے، میرے زخم جگر کی یا الہی تو دوا کر دے، میرے زخم جگر کی یا الہی تو دوا کر دے۔ اور فیروز قادری نے دعائے مغفرت لکھی، فیروز قادری نے دعائے مغفرت لکھی، یا رسول اللہ آپ خود بخشش کی دعا کر دیں، یا رسول اللہ آپ خود بخشش کی دعا کر دیں، کہ کرم اتنا تو مجھ پہ ہے میرے رب العلا کر دے، میری ماں کو بخش دے بھری جنت ہبا کر دے، تو ہے غفار بے شک جس کو چاہے بے سبب بخش دے، تو ہے رحمان و رحیم معاف ہر جرم و خطا کر دے۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالی نے یا ایھا الناس نہیں فرمایا، یا ایھا الکافرون نہیں فرمایا، بلکہ یا ایھا الذین آمنوا سے اللہ نے مراد فرمایا، یعنی ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہا ہے، ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ میں آپ کو بتاؤں حدیث پاک سے یہ بات ثابت ہے، اللہ کے نزدیک اگر کوئی سچا ہے، اللہ کے نزدیک اگر کوئی پسندیدہ جماعت ہے تو وہ جماعت علماء کرام کی جماعت ہے۔ آپ سے گزارش ہے آپ اللہ سے ڈرتے رہیں، ہر حال میں اللہ سے ڈریں اور علماء کے ساتھ ہو جائیں، ان لوگوں کے ساتھ ہو جائیں جو اپنی زبان سے حق بیان کرتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ ہو جائیں جو ہمیشہ سچ بولا کرتے ہیں۔ اللہ یہ میں اسی سلسلے میں ایک روایت آپ کے سامنے میں پیش کروں۔ علامہ ارشد القادری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک گاؤں میں ایک شخص کا انتقال ہو جاتا ہے، گاؤں کے لوگ اسے دفنانے کے لیے، اسے نہلا دھلا کر اسے دفنانے کے لیے جب اس کی قبر کو کھودتے ہیں، اس کی قبر میں 2 پھول نظر آتے ہیں، 2 گلاب کے پھول نظر آتے ہیں، لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ آج تک ایسا ہوا نہیں کہ کسی کی قبر میں گلاب کا پھول نکلے۔ اچانک کسی کی قبر میں اگر گلاب کا پھول نمودار ہو جائے، لوگ سوچتے ہیں گلاب کا پھول نکلنا آسان بات تو نہیں، لوگ سوچنے لگے یہ جنتی ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بندہ ہوگا، یہ نیک بندہ ہوگا۔ گاؤں کے لوگ خوشی خوشی اس انسان کو اسی قبر میں دفن کر دیتے ہیں اور واپس پلٹ آتے ہیں۔ کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد جب برسات کا موسم آتا ہے، جب بارش کا موسم آتا ہے، بارش تیز سے ہونے لگتی ہے اور پانی کے بہاؤ کے کارن اس انسان کا قبر کھلنے لگتا ہے۔ گاؤں کے لوگ سوچنے لگتے ہیں یہ نیک انسان تھا، اس کی قبر میں گلاب نکلے تھے، اس کی قبر کھلنی نہیں چاہیے۔ اس وقت گاؤں کے لوگوں نے اپنے بڑے عالموں سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ عالم دین نے جواب دیا ہوگا کہ اسے یہاں سے نکال کر کے کہیں اونچی محفوظ جگہ پہ دفن کر دو جہاں پانی کا بہاؤ نہ پہنچ پائے۔ گاؤں کے لوگ اس کی قبر کو کھودتے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں انسان کا جسم تو جسم ہے، اس کی قبر اس کی کفن کو بھی قبر میلی نہیں کرتی ہے۔ اور کیوں میلی کرے؟ کہتے ہیں نا کہ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، کہ محمد کے کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ حضرات گرامی، جب اس انسان کو دوسری جگہ دفن کرنے کے لیے
لوگوں نے قبر کھودی نا تو اسی انسان کے کھودے جانے والی دوسری قبر میں دو اژدہے نظر آتے ہیں. وہاں پہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں یہ کیا بات ہوئی, پہلی قبر میں پھول دوسری قبر میں سانپ, آخر معاملہ کیا ہے. گاؤں کے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں, گھبرا کر اس زمانے میں ایک اللہ کے ولی دیتے تھے ان کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور عرض کرنے لگے اے اللہ کے ولی آپ مراقبہ فرماتے ہیں, آپ صاحب کشف ہیں, آپ بتائیے ہمارے گاؤں میں یہ معاملہ ہوا, پہلے انتقال ہوا قبر کھودی تو پھول نکلا, اب دوسری قبر کھودی تو اژدہے نظر آ رہے ہیں, آخر معاملہ کیا ہے. وہ اللہ کے ولی اپنی آنکھ کو بند کر دیتے ہیں اور کچھ دیر خاموش ہونے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں اے گاؤں کے لوگوں سنو سنو, اگر تم یہ چاہتے ہو تمہارا پڑوسی مسلمان قبر میں اطمینان و سکون کے ساتھ رہے, اگر تم یہ چاہتے ہو تمہارا پڑوسی قبر کی زندگی میں آسانی کے ساتھ گزار لے, اگر یہ چاہتے ہو وہ قبر میں سکون کی نیند سو جائے تو اسے پہلی والی قبر میں دفن کر دو, تم اسے وہاں سے جدا نہ کرنا. لوگوں نے پوچھا حضور آخر معاملہ کیا ہے, وہ اللہ کے ولی ارشاد فرماتے ہیں سنو سنو, جہاں پہلی قبر کھودی تھی وہاں قریب میں ایک اللہ والے کی مزار ہے مزار, تو مزار سے قریب ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ انسان عذاب الہی سے بچ جاتا ہے اور رحمت الہی کا حقدار بن جاتا ہے. وہ اللہ کے ولی ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ انسان کو نیک نہیں تھا, وہ انسان نیک نہیں تھا, گنہگار تھا, سیاکار تھا, بدکار تھا, لیکن وجہ یہ ہے کہ جہاں پہلے قبر تھی وہاں ایک اللہ والے کی مزار ہے, تو مزار سے قریب ہونے کی برکت یہ ہے کہ قبر میں سے عذاب الہی اٹھا لیے گئے اور رحمت الہی کا نزول. اللہ کے ولی ارشاد فرماتے ہیں کہ اب تم اسے اس مزارات اولیاء سے دور کر رہے ہو, اللہ والوں سے اسے دور کر رہے ہو, تو اس کے قسمت کا عذاب اس کی قبر میں اس کا انتظار کر رہا ہے. تو پتہ کیا چلا, ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ سے ڈریں اور سچوں کے ساتھ ہو جائے, ان علماء کے جماعت کے ساتھ ہو جائے, ان کے فرامین پہ عمل کرے, اپنے امام کی ہر بات پہ لبیک کہیں, امام کی ہر بات کو مانے. کوئی بھی امام اب کبھی یہ نہیں چاہتا کہ اس کا مقتدی غلط راہ پہ چلے, اس کا مقتدی بھٹک جائے. ہر امام یہ فکر کرتا ہے میرا مقتدی 5 وقت کی نماز کا پابند ہو جائے, میرا مقتدی اس راہ پہ چلے جو راہ جنت تک لے کر کے جاتا ہے. حضرات گرامی آپ نے دیکھا ہوگا, آپ جب انسان نزا کی حالت میں ہوتا ہے, سکرات کی حالت میں ہوتا ہے, انسان کچھ کہنے کے لیے اپنا منہ کھولتا ہے لیکن کہہ نہیں پاتا, اس سے پہلے اس کے جسم سے روح کو جدا کر دیا جاتا ہے. انسان کچھ مانگنے کے لیے اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے لیکن مانگ نہیں پاتا, اس سے پہلے اس کے جسم سے روح کو جدا کر دیا جاتا ہے. انسان بولنے کے لیے منہ کھولتا ہے لیکن بول نہیں پاتا, اس سے پہلے اس کے جسم سے روح کو جدا کر دیا جاتا ہے. در حقیقت ہم اور آپ یہی سمجھتے ہیں کہ وہ کچھ کہنا چاہتا ہوگا, کچھ مانگنا چاہتا ہوگا, لیکن حقیقت کچھ اور ہے. حقیقت یہ ہے کہ جب ملک الموت آتے ہیں نا تو وہ تنہا نہیں آتے, ان کے ساتھ 5 اور فرشتے ہوتے ہیں. ایک فرشتہ پاؤں دباتا ہے, دوسرا سینے کو دباتا ہے, تیسرا ہاتھ کو دباتا ہے, چوتھا سر کو دباتا ہے, پھر جا کر کے ملک الموت جسم سے روح کو نکالتے ہیں. فرمایا گیا کہ جب جسم سے روح کو جدا کیا جاتا ہے اتنی تکلیف ہوتی ہے, اتنا درد ہوتا ہے. میں عام انسانوں کی بات نہیں کرتا, آئیے چلیے مدینہ منورہ میں لے کر چلوں. جب باری آئی آمینہ کے لال کی, جب باری آئی احمد مختار کی, جب باری آئی ہمارے اور آپ کے نبی کی, تو ملک الموت ڈائریکٹ نہیں آئے, پہلے حضرت جبرائیل کو بھیجے کہ جبرائیل جاؤ اجازت لے کر کے آؤ. جبرائیل آتے ہیں انسانی شکل میں, واپس لوٹا دیا جاتا ہے. البتہ جب جسم محمدی سے روح محمدی کو جدا کیا جاتا ہے, اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں اے ملک الموت بتا
کہ جتنی تکلیف مجھے ہو رہی ہے کیا میرے امتوں کو بھی یہ درد سہنا پڑے گا؟ ملک الموت عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ خاتم النبی ہیں، آپ سید الرسول ہیں، یا رسول اللہ آپ تمام بشر میں سب سے افضل ہیں، یا رسول اللہ جب آپ کو اتنی تکلیف ہو رہی ہے تو گنہگار امتوں کو کتنی تکلیف ہوگی؟ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں اے ملک الموت جتنی تکلیف دینی ہے مجھے دے دے، جتنا درد دینا ہے مجھے دے دے، میرے امت کو کوئی درد مت دینا، میری امت کو تکلیف نہ دینا۔ اس بات سے ہمیں اندازہ لگانا چاہیے کہ جب انسان کے جسم سے روح کو جدا کیا جاتا ہے کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنا درد ہوتا ہے، لیکن جب ملک الموت جسم محمدی سے روح محمدی کو نکالتے ہیں، نکالنے کے بعد پہلے آسمان پہ جاتے ہیں، آسمان سے کہتے ہیں یہ آسمان مبارک ہو، آج کسی عام انسان نہیں بلکہ خاتم الرسول کا روح لے کر کے آیا ہوں، آج حبیب خدا کا روح لے کر کے آیا ہوں، رکھنے کے لیے جگہ دے دے۔ یہیں رک کر ایک مسئلہ بتاؤں کہ جہاں جہاں قدم کا پہنچ ہوگا وہاں وہاں روح کا گھر نہیں بن سکتا۔ ہمارے اور آپ کے روح کا گھر کہاں؟ سینے میں ہے، ہمارا قدم سینے تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو پہلے آسمان نے ملک الموت کو جواب دیا اے ملک الموت ہوش میں رہے کہ جہاں جہاں قدم کی پہنچ ہوگی وہاں روح کو نہیں رکھا جا سکتا۔ تو معراج کی رات میرے آقا جب تشریف لے جا رہے تھے میرے سینے پہ اپنا قدم رکھا، یہاں روح محمدی کو نہیں رکھا جا سکتا۔ ملک الموت دوسرے آسمان پہ دوسرے آسمان سے کہنے لگے اے آسمان مبارک ہو، آج حبیب خدا کا روح لے کر کے آیا ہوں، آج محبوب خدا کا روح لے کر کے آیا ہوں، رکھنے کے لیے جگہ دے دے۔ لہذا دوسرے آسمان نے بھی جواب دیا اے ملک الموت معراج کی رات میرے آقا نے میرے سینے پہ قدم رکھا ہے، یہاں روح محمدی کو نہیں رکھا جا سکتا۔ ملک الموت تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں آسمان پہ پہنچتے ہیں اور پھر یہی سوال اے آسمان مبارک ہو، آج رسول پاک کا روح لے کر کے آیا ہوں، رکھنے کے لیے جگہ دے دو۔ تو ساتویں آسمان نے بھی یہی جواب دیا۔ ملک الموت سدرۃ المنتہا پہنچتے ہیں اور سدرۃ المنتہا سے کہتے ہیں اے سدرہ مبارک ہو، آج محبوب خدا کا روح لایا ہوں، رکھنے کے لیے جگہ دے دو۔ اچھا یہیں رک کر کے ایک بات اور بتاؤں، آج جو ہمارے درمیان میں یہ غلط فہمی ہے کہ مرنے کے بعد کسی انسان کا روح کسی پہ حاضر ہوتا ہے، شریعت میں اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ دراصل میں ہر انسان کے ساتھ ایک ہمزاد پیدا ہوتا ہے، ہمارے اور آپ کے مر جانے کے بعد وہ ہمزاد ہمارے اور آپ کی نقل کرتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مرنے والا انسان حاضر ہوا ہے، اس کی روح کو کہیں نہ کہیں رکھ دیا جاتا ہے۔ ہاں حدیث سے یہ ثابت ہے ہفتے میں 2 دن ہر مرنے والے کی روح اپنے گھر میں آتی ہے اور اپنے اولاد سے کہتی ہے اے میرے بیٹو میرے نام پہ صدقہ کرو، میرے نام پہ خیرات کرو۔ اگر ان کی اولادیں ان کے نام پہ صدقہ و خیرات کرتی ہیں وہ رونے والی روح دعا دے کر چلی جاتی ہیں، اگر گھر سے صدقہ و خیرات نہیں ملتا تو وہ روح دعا دے کر چلی جاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے حدیث پاک میں سدرۃ المنتہا نے بھی منع کر دیا۔ اور پھر حضرت جبرائیل حضرت ملک الموت پریشان ہو جاتے ہیں، اپنے سر کو سجدے میں رکھتے ہیں، رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا کیا کروں، آسمانوں نے منع کر دیا، سدرۃ المنتہا نے منع کر دیا، اگر تو اجازت دے تو تیرے قرب خاص میں لے آؤں، لا مکہ لے آؤں۔ تو ملک غیب سے آواز آتی ہے اے ملک الموت ہوش میں رہو، اگر بات ایسی ہے کہ جہاں قدم کی پہنچ ہوگی وہاں روح کا گھر نہیں بن سکتا تو یاد رکھ معراج کی رات صرف میں تھا اور میرا محبوب تھا، تیسرا کوئی نہیں تھا۔ میں اپنے محبوب سے باتیں کر رہا تھا، محبوب میرے سے بات کر رہے تھے۔ اے ملک الموت لامکہ میں بھی میرے محبوب کا قدم ہے، یہاں ان کے روح کو نہیں رکھا جا سکتا۔
سکتا۔ ملک الموت پریشان ہو جاتے ہیں، غیب سے آواز آتی ہے، اے ملک الموت ایک جگہ ہے جہاں آج تک میرے حبیب کا قدم نہ پہنچا۔ ملک الموت اپنے سر کو سجدے سے اٹھاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا اللہ وہ جگہ کون سی ہے؟ غیب سے آواز آتی ہے، اے ملک الموت جاؤ جاؤ، جس سینے سے نکال کر کے لائے ہو اسی سینے میں واپس پلٹا دو۔ جب اس حدیث پاک پہ بریلی کے تاجدار کی نظر پڑتی ہے تو یوں فقار اٹھتے ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ حضرات گرامی، یہ محفل آپ سب کو خبر ہے کہ ایصال ثواب کی محفل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ حضرت فاطمہ الزہرا کے صدقے طفیل امی جان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، عشاء کے نماز کا وقت قریب تھا۔ صحابہ کرام جب مسجد تشریف لاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ رسول کائنات ایک کونے میں بیٹھ کر کے ہزار و قطار رو رہے ہیں۔ صحابہ کرام گول دائرہ بنا کر بیٹھ جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں فدا کا امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کو کس غم نے رلایا، آپ کو کس فکر نے رلایا؟ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں صحابہ کاش آج میری ماں زندہ ہوتی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صحابہ کاش آج میری ماں زندہ ہوتی۔ اور صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پھر؟ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں میں تمہیں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا اور میری ماں کو مجھ سے کوئی ضرورت ہوتی، وہ مسجد کے دروازے پہ مجھے آ کر کہتی بیٹا محمد۔ صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ آپ کیا کرتے؟ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے صحابہ میں نماز چھوڑ دیتا، لبیک یا امی کہتے ہوئے اپنی ماں کے پاس چلا جاتا۔ تو ماں کا وہ مقام، وہ درجہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں نماز چھوڑ دیتا اور اپنی ماں کی بارگاہ میں چلا جاتا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت بایزید بسطامی 40 سال تک جنگلوں میں بھٹکتے رہے، 40 سال تک عبادت پہ عبادت، ریاضت پہ ریاضت، یہاں تک کہ تاریخ میں آتا ہے کہ وہ شہری کرتے تھے درخت کے پتیاں کھا کر اور افطار کرتے تھے پانی سے، کبھی پانی سے شہری کرتے اور درخت کی پتیاں پہ افطار کرتے۔ ان کا حق بالکل ہرا ہو چکا تھا، بال بکھر چکے تھے، چہرہ الجھا ہوا نظر آتا تھا۔ 40 سال تک اپنی ماں سے دور رہے۔ 40 سال کے بعد جب اپنی ماں کے پاس آتے ہیں تو ماں کہتے بیٹا جس خدا کے لیے تو نے 40 سال تک اپنے گھر سے دور رہا، اپنے ماں کو چھوڑ دیا، کیا وہ خدا نظر آیا؟ کیا تو نے اس خدا کا دیدار کیا؟ تو بایزید بسطامی کہتے ماں 40 سال تک صرف عبادت کرتا رہا، نماز پہ نماز پڑھتا رہا، روزے پہ روزہ رکھتا رہا، ذکر کرتا رہا، کلمہ پڑھتا رہا، درود پڑھتا رہا، لیکن جس خدا کو دیکھنا چاہتا تھا وہ خدا نظر نہیں آیا۔ بس اتنا کہنا تھا کہ بایزید بسطامی کی ماں اپنے آنچل کو اٹھا کر دعا کرتی ہے۔ ایک ماں کی دعا میں کتنی تاثیر ہوتی ہے، اور دیکھنے وہ اندازہ لگائیے کہ حضرت بایزید بسطامی کی ماں اپنے ہاتھ کو اٹھا کر دعا کرتی ہے اے اللہ میرا بیٹا تیری خاطر اپنے ماں کو چھوڑ کر 40 سال تک جنگلوں میں بھٹکتا رہا، اے اللہ میرا بیٹا تیری رضا کے لیے تیرے جلووں کو دیکھنا چاہتا تھا، اے اللہ میرے بیٹے کو اپنا دیدار کروا دے، بس یہ دعا کرنی تھی۔ پھر کیا تھا؟ بایزید کے آنکھوں پردے ہٹا دیے گئے اور بایزید جس خدا کو دیکھنا چاہتے تھے، جس خدا کو جنگلوں میں تلاش کرتے رہے، جس خدا کو عبادتوں میں تلاش کرتے رہے، جس خدا کو نمازوں میں تلاش کرتے رہے، جس خدا کو 40 سال تک عبادت میں عبادت کر کے ڈھونڈتے رہے، وہ خدا جنگلوں میں نہ ملا، وہ خدا ریاضتوں میں نہ ملا، وہ خدا نمازوں سے نہ ملا، وہ خدا ملا تو کہاں ملا؟ بایزید کہتے ہیں میری ماں نے دعا کیا، بس ماں کا دعا کرنا تھا کہ ماں کی دعا کی برکت سے میں جس رب کو دیکھنا چاہتا تھا اس رب کو دیکھ لیتا۔
سے رب کا بھی دیدار ہو جایا کرتا ہے. بندہ ماں کی دعاؤں سے رب کا دیدار کر لیتا ہے. بس 2 منٹ میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ جن کے ماں باپ اس دنیا سے گزر گئے وہ لوگ بے بس ہیں. ایسا نہیں. حدیث پاک میں ہے کہ آپ قبرستان چلے جائیں, جو کچھ آپ کو یاد ہو اپنے ماں باپ کے قبر کے پاس کھڑے ہو کر پڑھیں, ایسالے ثواب کریں, پھر اپنے مشکل اپنے ماں باپ کو سنائیں. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ ہمیں معلوم ہی نہیں کہ ہمارے ماں باپ کی خبر کون سی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا فکر مت کرو, تم قبرستان چلے جاؤ, ایک لکیر کھینچو, اسے تصور کرو کہ یہ میری ماں یا میرے باپ کی قبر ہے, اور پاؤں کی جانب کھڑے ہو جاؤ اور جو کچھ آتا ہے پڑھو, اصالے ثواب کرو, اور پھر اپنے ہاتھ کو اٹھا کر کہو نا کہ ماں جب تک تو زندہ تھی مجھ پہ پریشانیاں نہیں آتی تھی, اے میرے باپ جب تک آپ زندہ تھے دنیا کی کوئی پریشانی مجھ تک نہیں آتی تھی, لیکن جب سے تم نے ساتھ چھوڑا ہے نا زمانے والوں نے بڑا رسوا ہے, جب سے تم نے ساتھ چھوڑا ہے نا دنیا کی پریشانیاں گھروں پہ دستک دینے لگی ہے. قسم خدا کی تاریخ بتاتی ہے جب آپ قبرستان میں جا کر کے اپنے ماں باپ کو اپنا غم سناؤ گے تو آپ قبرستان سے بعد میں لوٹو گے. ماں باپ قبر کے اندر سے اپنے ہاتھ کو اٹھا دیتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں, اے پاک پروردگار عالم میں تیری بندی محتاج ہوں لیکن تو مختار ہے, میں مجبور ہوں تو مجبور نہیں ہے. اے اللہ آج میرا بیٹا, اے اللہ آج میری بیٹی, یا آج میرا شوہر میری قبر پہ آیا ہے, اے اللہ میں مجبور ہوں, کچھ دے نہیں سکتی لیکن تو میرا رب ہے, تو مالک و مختار ہے. آج میرا بیٹا میری قبر پہ آ کر مجھ سے فریاد کر رہا ہے, اے اللہ تو میری بیٹے کے مشکلوں کو آسان کر دے. قسم خدا کی کتابوں میں آتا ہے آپ قبرستان سے بعد میں آئیں گے, اللہ کی رحمت ہے آپ کے دروازے پہ پہلے دستک دے دے گی. ماں باپ کی ذات وہ ذات ہے کہ جب تک دنیا میں رہتے ہیں اولاد کے لیے دعائیں کرتے ہیں, اور جب اس دنیا سے چلے جاتے ہیں نا تو کبھی تنہائی میں انہیں یاد کر کے دیکھو نا, کبھی تنہا قبرستان جا کر انہیں یاد کر کے دیکھو نا, یوں محسوس ہوگا کہ وہ میرے ساتھ ہے. اور جب آپ ان سے اپنا درد اپنی تکلیف بتائیں گے نا تو یقین جانیے روایتوں میں حدیثوں میں ہے کہ آپ واپس بعد میں پڑھیں گے. ماں باپ قبر کے اندر سے جب دعائیں کر دیتے ہیں نا تو اللہ کی رحمت گھر پہنچنے سے پہلے ہمارا استقبال کرتی ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. آج ہم تمام لوگ جہنم کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہم تمام لوگ دعا